استاد کی تربیت ریاض احمد جسس صاحب کی لکھی گئی ایک کہانی۔ زمانہ قدیم کی بات ہے، کسی ملک میں ایک بادشاہ ہوتا تھا۔ اس بادشاہ کو اپنے ملک میں محل نما بڑی بڑی عمارتیں بنانے کا بے حد شوق تھا۔ اس بادشاہ نے اپنی عمر کا آدھا حصہ عالی شان اور بلند و بالا عمارتیں بنوانے میں صرف کر دیا۔ عوام بادشاہ کے اس عمل سے شدید نالاں تھی۔ بادشاہ نے اپنے ملک اور عوام کی ترقی اور خوشحالی کا کوئی خیال نہ رکھا تھا۔ اس دور میں نہ ہی بحری بیڑے خریدے جس سے تجارت کو فروخت حاصل ہو اور عوام کو روزگار کی سہولت ملتی، اور نہ اس نے دوسرے ممالک کے ساتھ کوئی تجارتی روابط رکھے تھے۔ سال میں صرف ایک حج کے موقع پر جب حج پر جانے کی تیاری کرتے تو آس پاس کے بہت سے قبائل کے لوگ چوک در چوک وہاں آ کر اکٹھے ہوتے تھے اور پھر حج پر روانہ ہوتے تھے۔ حج سے فارغ ہو کر یہ سب لوگ ضروریات زندگی کی تقریباً سبھی اشیاء خرید کر اپنے ملک میں لے آتے تھے۔ لوگ شدید تنگدستی میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ بادشاہ کو اپنے شوق سے اتنی فرصت کہاں کہ وہ عوام کے لیے کچھ سوچتا۔ بادشاہ کے دو بیٹے تھے۔ بڑے شہزادے کا نام سکندر تھا جس کا رنگ کالا تھا اور وہ بدصورت بھی تھا، جبکہ دوسرے بیٹے کا نام گلاب تھا جو نہایت ہی خوبصورت اور صحت مند جوان تھا۔ بادشاہ اپنے بڑے بیٹے کے لیے جس ملک میں بھی رشتے کی بات کرتا تو شہزادے کو دیکھ کر وہ اتنا کہتے کہ اگر آپ نے ہماری بیٹی شہزادی کا رشتہ لینا ہے تو آپ اپنے چھوٹے شہزادے کے لیے لے لیں۔ یوں اس بات پر بادشاہ کے دونوں بیٹوں کے رشتے نہ ہوتے تھے۔ ایک دن ایک وزیر نے بادشاہ کو مشورہ دیا اور کہا، ماشاءاللہ بادشاہ سلامت، آپ کے دونوں بیٹے جوان ہیں اور دونوں ہی بہترین اساتذہ کی زیر تعلیم ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ ملک کی ذمہ داری اپنے دونوں جوان بیٹوں کے حوالے کر دیں۔ یوں عوام بھی خوش ہو جائیں گی اور وقت کے ساتھ ساتھ شہزادے بھی عوام دوست بن جائیں گے۔ بادشاہ کو وزیر کی یہ بات بہت پسند آئی۔ اس نے چھوٹے شہزادے گلاب کے استاد کو محل میں بلوایا اور اپنے بیٹے سے متعلق چند سوالات کیے۔ استاد کی اپنے شاگرد کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہ تھی۔ بادشاہ سلامت کو استاد کی باتیں بہت بری لگی اور وہ غصے میں آ گیا۔ استاد ہی ہوتا ہے۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بھلا میں حاکم کو حکم کس طرح دے سکتا ہوں؟ بادشاہ نے بڑے بیٹے سکندر کے استاد کو بھی محل میں بلوا لیا اور سکندر کی کارکردگی کے بارے میں پوچھا۔ استاد نے بادشاہ کو بس اتنا جواب دیا کہ اگر کسی بات کا کوئی شک ہے تو دونوں شہزادوں کو بلوا لیں۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ بہادر اپنے راستے کا انتخاب خود کرتا ہے اور میدان میں مخالف کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ بادشاہ سلامت کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور وہ بہت خوش ہوئے۔ استاد کو ہیرے جواہرات اور نقد رقم سے نوازا اور دوسرے استاد کی کم عقلی پر بطور سزا اسے جیل بھیج دیا۔ اس استاد کی صرف یہی غلطی تھی کہ اس نے اپنے شاگرد کو شاگرد نہیں بلکہ ایک بادشاہ کا بیٹا سمجھ کر تعلیم دی تھی۔ شاگرد کسی بادشاہ کا بیٹا ہو یا عام غلام کا، استاد کے لیے تو صرف وہ ایک شاگرد ہی ہوتا ہے۔ بادشاہ کو چھوٹے شہزادے گلاب سے بہت پیار تھا۔ استاد کی باتوں سے بادشاہ کو اس بات کا ادراک ہو چکا تھا کہ گلاب کو نظام حکومت سمجھنے میں ابھی بہت وقت درکار ہے، جبکہ سکندر میں خوب فہم و فراست ہے۔ بادشاہ نے انتظامی حوالے سے اپنے ملک کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ وسطی حصہ جس میں پھل، پھول، اناج کی فصلیں اور سرسبز و شاداب درخت عام تھے، اپنے پاس رکھا اور مشرق و مغرب کا نظام اپنے دونوں بیٹوں کے حوالے کر دیا۔ اپنے حصے کا نظام حکومت چلانے کے لیے چھوٹے شہزادے گلاب کو بہت سے دانا وزیر، بہترین سپاہی اور سینکڑوں غلام دیے
تاکہ وہ آسانی سے نظام چلا سکے اور اسے کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جو حصہ بادشاہ نے شہزادہ گلاب کے حوالے کیا اس میں باغات میوے سے بھرے پڑے تھے، کھیت بھی فصلوں سے بھرپور تھے، اور شہزادہ سکندر کو جس حصے کا حکمران بنایا وہاں کی زمین بنجر اور پتھریلی تھی، نہ باغات تھے اور نہ ہی درخت۔ یہاں صرف برسات کے دنوں میں فصل اگتی تھی۔ بادشاہ نے اپنے بڑے بیٹے سکندر کو جو وزیر، سپاہی اور غلام دیے تھے وہ بھی زیادہ عمر کے اور کمزور تھے، مگر شہزادہ سکندر نے اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہ کی، کیونکہ اس کو اپنے استاد کی طرف سے بہترین تعلیم کے ساتھ ساتھ بہادری اور شجاعت بھی ملی تھی۔ سکندر نے اپنے حصے کا علاقے کا نظام سنبھالتے ہی اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا تاکہ وہ بھی خود کو اس ملک کا شہری کہلوا سکے۔ بادشاہ سلامت کے یہ غلام مختلف ممالک سے خریدے گئے تھے۔ سکندر نے ان غلاموں کو جو اس کے حصے میں آئے تھے آزاد کر کے مختلف کاموں پر لگا دیا، اور جو غلام صحت مند تھے ان کو اپنی فوج کا حصہ بنا لیا۔ یہ غلام جنگی سامان کی تیاری میں ماہر تھے۔ سکندر نے یہاں کے لوگوں کی عزت نفس کا بہت زیادہ خیال رکھا اور ان میں گھل مل کر رہنے لگا تاکہ حاکم اور محکوم کے فرق کو مٹا سکے، یہاں تک کہ آزاد کردہ غلاموں کو بھی برابری کا مقام عطا کر دیا۔ یوں سکندر عوام کے دلوں پر راج کرنے لگا۔ دوسری طرف شہزادہ گلاب نے اپنے حصے کی حکومت سنبھالتے ہی وہاں کے نظم و نسق چلانے والے افراد جو ایک خاص مقام رکھتے تھے جبراً جیل کی سلاخوں کے پیچھے کر دیا تاکہ وہ لوگ اس کے کسی کام میں مداخلت نہ کر سکیں۔ گلاب کی عادت تو پہلے سے ہی خراب تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گلاب کے حصے کا علاقہ جس کی غلط پالیسیوں اور بے جا فضول خرچی کی وجہ سے اندر ہی اندر کھوکھلا ہو رہا تھا، وہ ہر وقت نشے کی حالت میں رہنے لگا تھا، اور یوں ایک دن موقع پا کر ایک ہمسایہ ملک نے شہزادہ گلاب کے علاقے پر حملہ کر دیا۔ وہ شہزادہ گلاب کو قید کر کے اس کے علاقے پر قابض ہو گیا اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے اپنے علاقے کا حاکم نہیں بلکہ ایک قیدی تھا۔ اس نے ان تمام اہم افراد کو جو کاروبار چلانے کے ماہر تھے، فوج جن کے زیر اثر تھی، کو جیل کی تاریخ کی کوٹھیوں میں ڈال دیا۔ یوں وہ اپنی فوج کو استعمال کر ہی نہ سکا اور شکست کھا گیا۔ شہزادہ سکندر کو جب اپنے بھائی کی شکست اور علاقے پر کسی اور کے قبضے کا علم ہوا تو وہ چین سے نہ بیٹھ سکا۔ اس نے اپنی تیار کردہ بھاری فوج لے کر مخالف فوج پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ کافی دن تک جاری رہی اور بالآخر مخالف فوج پسپا ہو گئی اور اکثر نے ہتھیار ڈال دیے۔ یوں سکندر دونوں علاقوں کا حکمران بن گیا۔ سکندر کا انداز حکمرانی بالکل مختلف تھا۔ وہ عوام کے دکھ درد میں ان کے ساتھ ساتھ رہتا۔ اس نے کبھی بھی عوام کو یہ احساس نہ ہونے دیا کہ وہ رعایا ہے۔ اس کے اس انداز حکمرانی پر عوام اس پر فریفتہ تھی۔ اس نے اپنی ذہنی صلاحیتوں سے کام لیا اور عوام سے وہاں کی پتھریلی اور بنجر زمین کو بھی زرخیز کر لیا۔ جہاں فصل بارانی تھی، اب وہاں کے لوگوں سے اس نے کنویں کھدوا کر نئے کھیتوں کو پانی سے سیراب کر دیا اور دیگر کاموں میں بھی یہ انداز اختیار کیے رکھا۔ بادشاہ سلامت کو جب گلاب کی شکست اور قید کا علم ہوا تو بہت پریشان ہوئے۔ پھر اچانک سکندر کی جوان مردی اور اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں سے وہ علاقہ پھر حاصل کرنے کا سنا تو انہیں بہت خوشی ہوئی، مگر ان کی یہ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سکندر کی فتح کا جشن منائیں یا گلاب کی شکست کا افسوس۔ ایک کی شکست اور ملک کھو دینا اور دوسرے کی ذہنی صلاحیتوں اور بہادری، یہ دونوں باتیں قابل غور تھیں۔ کافی سوچ بچار کے بعد بادشاہ سلامت کو سکندر کی لیاقت اور صلاحیت پر فخر محسوس ہو رہا تھا اور گلاب کی کم ہمتی، بے راہ روی اور نالائقی پر افسوس۔ گلاب قید میں تھا۔ بادشاہ نے سکندر سے اس کی رہائی کا کہا تو فرما بردار شہزادے نے سر تسلیم خم کیا اور گلاب کی رہائی کا وعدہ کیا۔
گلاب نے بڑے بھائی سے معافی مانگی اور ہمیشہ اس کے ساتھ مل کر عوام کی خدمت کرنے کا سچا وعدہ کر لیا۔ بادشاہ سلامت نے کئی ممالک کے بادشاہوں کو ایک دن اپنے ہاں شاہی محل میں دعوت نامے ارسال کر کے مدعو کیا۔ اس روز بادشاہ سلامت نے اپنے خاص پروگرام کا اعلان کرنا تھا۔ شاہی محل تقریباً مہمان گرامی سے بھر چکا تھا۔ دوسرے ممالک کے بادشاہ اپنی اپنی نشستوں پر پراجمان تھے۔ ایک پڑوسی ملک کے بادشاہ نے بادشاہ سلامت کے پاس آ کر کہا، بادشاہ سلامت، شہزادہ سکندر انتہائی بردبار، نیک سیرت اور تعمیر و ترقی کے ذہنی صلاحیتوں سے مالا مال ہے۔ میں اپنی بیٹی شہزادی کے لیے سکندر کا رشتہ چاہتا ہوں۔ بادشاہ سلامت نے جواب دیا، بس کچھ دیر انتظار کریں۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ سلامت یوں مخاطب ہوئے، معزز مہمان گرامی، آج میں بہت خوشی سے اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ شہزادہ سکندر بہت ہی ذہین اور ملک و عوام کی بہتری کے لیے بہترین منصوبہ ساز ہے۔ میں پورے ملک کی حکمرانی شہزادہ سکندر کے حوالے کرتا ہوں اور ساتھ ہی سلطان واسطی کی بیٹی شہزادی نیلم سے اس کی منگنی کا اعلان کرتا ہوں۔ بادشاہ سلامت نے اس کے اعلان کے ساتھ ہی شہزادہ سکندر کے سر پر تاج پہنایا۔ وہاں موجود ہر فرد خوش تھا اور حیرت سے سکندر کو دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ سلامت کو بھی اس کی سمجھ آ گئی تھی کہ انسان شکل کا جتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر فطرت اور خصلت اچھی نہیں تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اور اسی احساس سے اس نے اپنے شہزادہ سکندر کو بادشاہی کا تاج پہنایا۔